السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل علی فاروقی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ایک مناظرہ جو واٹس ایپ گروپ کے اندر مولانا ابو بکر چوہان صاحب، جو اپنے آپ کو حیاتی کہلاتے ہیں، مسلک دیوبند کے اندر جو دو تنظیمیں ہیں، ایک تنظیم اشاعت التوحید و سنہ اور ایک دوسری تنظیم جو اپنے آپ کو حیاتی کہلواتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ان کا یہ عقیدہ باطل ہے اور ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ حقیقت کے اندر جو حقیقی حیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہے، اس کو اشاعت التوحید و سنہ مانتی ہے۔ اس ابو بکر کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا، مرشد گروپ مناظرہ۔ اس گروپ کے اندر یہ آپ کے سامنے ہے، یہ ابو بکر کہتا ہے کہ عقیدے کا انتخاب ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ تو آگے سے میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، عقیدے کا انتخاب کریں۔ سامعین، ایک بات سب سے پہلے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو اپنے آپ کو حیاتی کہلاتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے اور وہ مدعی ہیں اور ہم جو ہیں مدعا علیہ ہیں۔ ہم ان کے دعوے کا انکار کرتے ہیں، ان کے دعوے کا رد کرتے ہیں، ان کے دعوے کو باطل ثابت کرتے ہیں۔ اور سارے آپ حضرات جانتے ہیں کہ مدعی جو ہوتا ہے اس کے ذمے گواہ پیش کرنا ہوتا ہے، مدعی کے ذمے دلیل ہوتی ہے، اور مدعا علیہ جو ہوتا ہے اس کے ذمے ہوتا ہے اس کی گواہ کو جھوٹا ثابت کرنا۔ اگر مدعا علیہ جو ہے مدعی کا گواہ جھوٹا ثابت نہ کر سکے تو آٹومیٹک وہ مدعا علیہ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو مگر یہ ان کا ایک بھاگنے کا طریقہ ہوتا ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ انہوں نے شور مچانا ہوتا ہے۔ اب میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، عقیدہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں گروپ والوں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت سب خیریت ہے؟ جی ابو بکر صاحب بھی میرے خیال میں تشریف لائے ہوئے ہیں، تو چلو بات جس وقت چلانی ہو بتا دینا، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی گفتگو کرتے ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا عقیدہ لکھ کر گروپ میں سینڈ کر دوں۔ اب مولانا ابو بکر صاحب نے کہا کہ آپ کی اجازت ہو تو اپنا عقیدہ لکھ کر سینڈ کر دوں، اور عقیدہ یہ اپنا چھپاتے ہیں تکیہ کر کے، پورا عقیدہ نہیں بتاتے۔ اب کتنا مختصر سا عقیدہ اس نے لکھ کے دیا، ذرا آپ دیکھیں۔ جی جزاک اللہ کر دیں۔ جی اس نے لکھا، تمام انبیاء علیہ السلام اپنے قبور میں زندہ ہیں، اور آگے کہتا ہے کسی بھی طرح کی کوئی وضاحت پوچھنی ہو تو ہم حاضر ہیں۔ حالانکہ اس نے خود اپنا عقیدہ پورا نہیں بتایا، آدھا بھی نہیں بتایا۔ اور میں نے جب پہلا ہی سوال کیا تو پہلے سوال پہ اس نے کیا جواب دیا، ذرا آپ نے سننا ہے۔ یہ تمام انبیاء زندہ ہیں یا بعض، اور انبیاء کے علاوہ اور بھی کوئی شہداء زندہ ہیں یا صرف انبیاء زندہ ہیں؟ یا شہداء کے علاوہ عام مومنین بھی زندہ ہیں یا صرف شہداء زندہ ہیں؟ صرف مومنین زندہ ہیں یا کفار و مشرکین جتنے بھی انسان ہیں سارے زندہ ہیں؟ اس بات کی وضاحت کر دیں، جزاک اللہ۔ یہ دیکھ لو سامعین، میں نے اس سے تنقید کی کہ آپ صرف نبی کو زندہ مانتے ہیں، سارے انبیاء کو مانتے ہیں، شہداء کو مانتے ہیں، مومنین کفار کو مانتے ہیں۔ حالانکہ ان کا عقیدہ یہ ہے، ابو بکر صاحب نے پرسنل میں نے اس کو کال کی تھی، وہ کال ریکارڈنگ موجود ہے۔ یہ ابو جہل کی حیات کے بھی قائل ہیں، اس نے مانا کہ میں قائل ہوں، ہر کافر و مشرک کی حیات کے قائل ہیں، مگر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم حیات النبی کو مانتے ہیں۔ مسجدوں کے نام رکھنے حیات النبی کے نام پر، مدرسوں کے نام رکھنے حیات النبی کے نام پر، چوکوں کے نام رکھنے حیات النبی کے نام پر۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ آپ ابو جہل کی حیات کے نام پر کیوں نہیں نام رکھتے جب تیرا عقیدہ یہ ہے، اور کیوں چھپاتے ہو اپنا اصل عقیدہ؟ بہرحال یہ دیکھیں اس نے کیا جواب دیا جب میں نے اس سے سوال کیا۔ محترم، تمام انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور باقی شہداء عام مومنین ان کی گفتگو یہاں پر نہیں چل رہی، یہاں پر صرف انبیاء علیہ السلام کی ہی گفتگو ہے۔ سامعین آپ نے سنا، کہتا ہے کہ یہاں شہداء کی بات نہیں چل رہی، عام مومنین کی بات نہیں چل رہی، اور جب یہ دلیل دیتا ہے، اور دلیل میں یہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ شہداء کی حیات والی آیت پڑھتا ہے۔
ٹھیک ہے، اور یہی بے انصافی ہے۔ جب تنقیح میں نے سوال کیا تو اس کا کوئی عقیدہ نہیں تھا، اس کا کوئی یہ موضوع نہیں تھا، اور جب دلیل دینے کی باری آتی ہے تو پھر اس کا بڑا وہ موضوع آ جاتا ہے۔ یہی ان کا دھوکہ اور فراڈ ہے۔ اور کفار۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابو بکر صاحب، آپ نے اپنا دعویٰ پیش کیا اور دعویٰ بھی ادھورا پیش کیا، اور اس پر جب میں نے ایک ہی سوال کیا کہ انبیاء کی حیات، سب انبیاء کی یا بعض کی، یا شہداء کی بھی یا عام مومنین کی بھی، یا مشرک و کافر ہر انسان کی بھی، تو آپ نے آگے سے مجھے اس کا جواب نہیں دیا، اور بلکہ کہا کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ آج ہمارا موضوع صرف حیات النبی ہے، حیات شہداء، عام مومنین کی حیات اور کفار و مشرکین کی حیات ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ سوال نہیں بنتا، آپ نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ تو محترم، میں تو ٹھیک ہے چپ ہو گیا ہوں، خاموش ہو گیا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن آپ اس بات کے پابند ہوں گے کہ آپ حیات شہداء پر کوئی دلیل نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، اور حیات انبیاء پر دلیل نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کی اور میری جو بات طے ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ حیات النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی بات ہوئی ہے۔ اوپر آپ کے آڈیو بھی موجود ہے، میری آڈیو بھی موجود ہے، حیات النبی کی بات ہوئی تھی۔ تو پھر آپ سارے انبیاء کی بات بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد آپ شہداء کی بات بھی نہیں کر سکتے۔ دلیل آپ نے دینی ہے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر دینی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ کا جو اصل عقیدہ ہے، میں وہ آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی تو پوچھا ہی نہیں تھا، پہلے ہی سوال پر آپ نے کہا کہ ہماری یہ بات ہی نہیں ہے، دعویٰ کچھ لکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ اوپر آپ نے بات کچھ کی، موضوع کچھ تھا، آپ کا دعویٰ کچھ اور تھا۔ اس وجہ سے میں وہ لگاتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں ہے۔ جی سامعین، میں نے اس سے پھر پوچھا، اس کا عقیدہ 3 شقوں میں نے واضح کیا سامنے، وہ آپ آڈیو بھی سماعت فرمائیں جو میں اس سے پوچھ رہا ہوں، اور ساتھ میں ملاحظہ فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی ابو بکر صاحب، یہ میں نے لگا دیا ہے، تحریر لگا دی ہے، یہ دیکھ لیں جی آپ کا عقیدہ جو ہے یہ ہے اصل آپ کا عقیدہ۔ آپ بتائیں کہ کیا آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ آپ نے اپنا آدھا عقیدہ لکھ کے کیوں مجھے دیا؟ پورا عقیدہ آپ نے اپنا بیان کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی گفتگو کرتے ہیں۔ جی یہ اس کی میں نے آڈیو لگائی جس میں یہ کہہ رہے ہیں حیات النبی پر گفتگو کرنی ہے، اور عقیدہ کیا لکھا؟ حیات الانبیاء، اور پھر وہ بھی آدھا، یہ ہے ان کا عقیدہ اصل۔ یہ ناظرین ملاحظہ فرمائیں، آگے سنیں جی اس نے کیا جواب دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی المرتضیٰ صاحب خیریت ہے؟ محترم، اصل بات اس طرح ہے نا، میں نے اوپر جو اپنا دعویٰ لکھا تھا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے پوچھا ہے کہ تمام انبیاء ہیں یا شہداء اور باقی مومنین بھی ہیں، تو اس وقت میں نے آپ کو اگرچہ حیات النبی کا کہا ہے، لیکن میرا ارادہ، یہ دیکھ لیں سامعین، خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے حیات النبی کا کہا ہے۔ آگے دیکھیں کس طرح یہ بچوں والی بات کرتا ہے۔ تمام انبیاء ہیں یا شہداء اور باقی مومنین بھی ہیں، تو اس وقت میں نے آپ کو اگرچہ حیات النبی کا کہا ہے، لیکن میرا ارادہ یا نیت اس وقت بھی یہی ہوگی، اگرچہ میں نے یہ کہہ دیا ہوگا۔ یہ دیکھو، یہ مناظر کا کام ہوتا ہے، عقیدہ اپنا لکھ کے دے رہا ہے، اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہے اور کہتا ہے میری نیت یہ ہوگی۔ بھائی نیت کو ہم کیا کریں؟ آپ کا ہم نے دعویٰ دیکھنا ہے جو آپ نے ہمیں لکھ کے دیا ہے، ہم آپ کی نیتوں کو کیا کریں؟ کہتا ہے میری نیت یہ ہوگی، اس وقت بھی میں یہی سوچ رہا ہوں گا، میں وہی سمجھ رہا ہوں گا۔ بھائی تو کیا سمجھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے؟ ہم نے تو تیرا دعویٰ دیکھنا ہے۔ اب بھی میں یہی کہتا ہوں کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ ہمارا مکمل دعویٰ ہے۔ اگر اس پر آپ کچھ جو ہے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو اب دیکھ لو، یہ اوپر جو میں نے یہ چارٹ لگایا ہے، جو میں نے تحریر بھیجی ہے، ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حیات النبی کہہ دیا ہوگا،
میری نیت میں وہ نہیں تھا۔ بھائی میں کیوں جانوں تیری نیت میں کیا تھا؟ ہمیشہ حکم جو ہے وہ ظاہر پہ لگتا ہے۔ اور یہاں پھر کہہ رہا ہے کہ میں اب بھی کہہ رہا ہوں تمام انبیاء زندہ ہیں، لیکن نیچے جو اس تحریر کو ٹیگ کر کے اس نے پھر تسلیم کیا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتا ہوں۔ سنیں ذرا۔ تو میں حاضر ہوں اس وقت انشاءاللہ عشاء کی نماز تک تقریباً 8:30 بجے میں آپ کے ساتھ جو ہے گفتگو کروں گا۔ تو آپ نے شہداء اور عام مومنین کی بات کی ہے، تو اس کا موضوع پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ انبیاء سے الگ ہے۔ اب سامعین یہ بھی دیکھ لیں کہ اس نے کہا میرا یہی عقیدہ ہے، مکمل میرا یہی عقیدہ ہے، میں عشاء کے وقت 8:30 بجے آپ سے بات کر لوں گا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ بھی اپنا عقیدہ مجھے لکھ کے دیں، آپ اپنا دعویٰ پیش کریں۔ لیکن بعد میں جب گفتگو چلتی ہے تو کہتا ہے اپنا دعویٰ پیش کریں۔ میں نے اس سے کہا تھا بھائی ایک دعویٰ دیتا ہے دوسرا دعوے کا رد کرتا ہے، ایک مدعی ہوتا ہے دوسرا مدعا علیہ ہوتا ہے۔ آج تک تجھے یہ بھی کس نے نہیں پڑھایا؟ میں نے اس سے کہا میں تیرے دعوے کا منکر ہوں، میں تیرے عقیدے کا رد کروں گا، میں منکر ہوں، میں سائل ہوں، میں سوال کروں گا اور تیرے دعوے کا رد بھی کروں گا، ٹھیک ہے؟ دعویٰ ایک کا ہوتا ہے، مدعا علیہ کے ذمے تو دلیل ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ آخر تک مجھ سے دلیل مانگتا رہا، خود ایک دلیل پیش نہیں کی۔ آگے ذرا اس کو جو ٹیگ کر کے اس نے وائس کیا ہے وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ باقی جو آپ نے یہ اسکرین شاٹ بھیجا ہے کہ اپنے آپ کو حیاتی کہلانے والوں کا اصل عقیدہ کیا ہے، کیا آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روح مال جسد اسی دنیا والے جسم میں اعادہ روح کے ساتھ اسی مدینہ والی قبر میں زندہ ہیں؟ تو محترم، ہمارا جو ہم زندہ مانتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ اسی مدینہ والی قبر میں روح کے جسم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے زندہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرا نمبر کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے جی یہاں اس شیخ کے اندر یہ لکھا ہوا تھا اعادہ روح، حالانکہ ان کا یہ عقیدہ ساری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، تسکین الصدور کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، سماع موتیٰ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، حیات انبیاء کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، آب حیات کے اندر، ہر کتاب کے اندر یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ روح مال جسد اعادہ روح کے ساتھ زندہ ہے، روح واپس آ جاتی ہے۔ مگر آج مولوی صاحب کو پتہ تھا کہ قرآن کی جب چوٹ لگنی ہے تو میرے پاس جواب نہیں ہے، کہتا ہے میں تعلق روح کے ساتھ مانتا ہوں۔ میں نے کہا یہ بھی مان لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے سنیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا والے جسم اور کانوں کے ساتھ اسی مدینہ شریف والی قبر میں صلاۃ والسلام سنتے ہیں۔ جی ہاں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی مدینہ والی قبر شریف میں صلاۃ والسلام سنتے ہیں۔ آگے نمبر 3 کہ کیا آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا والے جسم کے ساتھ اسی مدینہ شریف والی قبر میں صلاۃ والسلام کا جواب دیتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں؟ جی ہاں صاحب، اسی مدینہ شریف والی قبر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام درود السلام بھی سنتے ہیں، اسی میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ پہلا جو جز تھا اس کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اعادہ روح کے قائل نہیں ہیں بلکہ تعلق روح کے قائل ہیں۔ باقی اس وائس کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو حیات النبی کا کہا ہے، تو اسی طرح تمام انبیاء بھی اسی طرح، یعنی کہ وہ بھی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ یہ ہمارا موضوع ہے تمام انبیاء کے بارے میں، جیسا کہ میں نے وہاں پر لکھا بھی تھا۔ اگرچہ میں سامعین یہ دیکھ لیں، ادھر کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا حیات النبی، لیکن کہتا ہے ہمارا موضوع ہے حیات الانبیاء۔ اس مولوی صاحب کو اتنا پتہ نہیں چل رہا کہ نبی ایک ہوتا ہے، واحد کا صیغہ ہے، اور انبیاء جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ سب انبیاء کی، ادھر کہتا ہے کہ میں نے کہا یہ ہے کہ حیات النبی، لیکن میرا موضوع ہے حیات الانبیاء۔ اندازہ لگائیں آپ کتنی بچوں والی باتیں ہیں۔ میں نے وہاں پر لکھا بھی تھا، اگرچہ میں نے یہاں پر وائس میں آپ کو کہہ دیا ہے، لیکن موقع میرا وہی ہے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص۔ جی میں نے آپ کو کہا ہے حیات النبی، لیکن موقف میرا یہ ہے حیات الانبیاء۔ سامعین ذرا سنتے جائیں، سمجھا دیں۔ دیکھو نا جی ابو بکر صاحب، بات یہ ہے کہ دلوں کے حالات تو اللہ جاننے والا ہوتا ہے، ہم نے تو ظاہر دیکھنا ہوتا ہے، اور فتویٰ ظاہر پر لگتا ہے، بات بھی ظاہر پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ماشاءاللہ عالم ہیں، تو آپ کو تو پتہ ہوگا کہ ظاہر کو دیکھا جاتا ہے، باطن تو اللہ دیکھنے والا ہے۔ آپ کے دل میں کیا تھا میں تو نہیں جانتا، میں نے تو آپ کا ظاہر دیکھنا ہے، آپ کا دعویٰ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں نے دعویٰ مکمل پیش کیا، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی جب میں نے نیچے لگایا تو آپ کہتے ہیں یہ بھی میرا دعویٰ ہے۔ اس کا مطلب ہے پہلا دعویٰ آپ کا مکمل نہیں تھا، ابھی آپ مان چکے ہیں کہ میرا یہ دعویٰ ہے۔
تو بہرحال یہ تو ہوتا رہے گا. آپ اتنا مان چکے ہیں کہ اسی زمین والی قبر کے اندر زندہ ہیں, اسی زمین والی قبر کے اندر اسی جسم کے ساتھ انہی کانوں سے سنتے ہیں, جواب دیتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں. یہ سارا عقیدہ آپ نے مان لیا اور آپ کہتے ہیں کہ اعادہ روح کا قائل نہیں ہوں, میں تعلق کے روح کا قائل ہوں. تو ذرا یہ تعلق کی وضاحت آپ کر دیں گے کہ تعلق کس طرح کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, وہ ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھا دیں تو پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. باقی آپ کوشش کریں کہ ایک ہی آڈیو میں بات کریں, ٹھیک ہے نا جی. 3 آڈیو کا سننا اور پھر اس کا جواب دینا یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح ابھی میں نے آپ کی 3 آڈیو سنی ہے, پہلے میں جواب دینے لگا تھا ایک آڈیو کا, پھر میں نے دیکھا کہ دوسری آڈیو آ گئی, پھر میں ٹھہر گیا. میں نے کہا جتنی آڈیو آتی ہیں سب کا ایک دفعہ جواب دوں گا. تو ابھی میں نے 3 آڈیو کا جواب دیا ہے, تو آپ بھی کوشش کریں کہ ایک آڈیو کے بدلے میں ایک ہی آڈیو کریں. جزاک اللہ. باقی جس وقت آپ ٹائم بتا رہے ہیں نا, وہ ٹائم اس وقت میں فارغ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے 8:30 کا ٹائم کہا تھا رات کا, اس کی بات میں کر رہا ہوں. ہماری جماعت بھی 9 بجے ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد میں مصروف ہوتا ہوں. میں تقریباً 10 بجے جا کے فارغ ہوتا ہوں, تقریباً 10 بجے یا 9:45 بجے, اس سے پہلے میں فارغ نہیں ہوتا. مغرب سے لے کر 9:45 بجے تک میں فارغ نہیں ہوتا. مغرب سے پہلے آپ گفتگو کر لیں جو آپ نے وقت دیا تھا, تو یہ بہتر ہے, میں تو سمجھتا ہوں. جی سامعین آگے سنیں, میں نے اس سے کیا کہا اور اس کا جواب. تعلق کے روح پر میں نے کہا کہ تعلق کس قسم کا ہوتا ہے, کیسا تعلق ہوتا ہے, لیکن یہ مولوی صاحب جواب دینے سے قاصر رہے. ذرا سماعت فرمائیں. محترم, میں نے جو آپ کو عقیدہ لکھ کر دیا نا, وہ مختصر اور جامع تھا, کیونکہ میں نے وہاں پر لکھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. جب تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو پھر وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, درود السلام بھی سنتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کا لکھنا, تو یہ عقیدے کے نہ لکھنا عقیدے میں نقص نہیں آتا. اور باقی آپ پوچھ رہے ہیں کہ تعلق کی وضاحت کریں, تو محترم تعلق یہی تو ہے نا کہ آپ علیہ السلام پر موت آئی, آپ علیہ السلام کی روح جسم مبارک سے نکلی اور آپ علیہ السلام کی روح اعلیٰ علیین میں ہے, اور اس روح کا اس جسم کے ساتھ تعلق ہے, جس تعلق کی وجہ سے آپ علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں, درود السلام بھی سنتے ہیں. یہ تعلق ہے. اب دیکھ لو سامعین ناظرین, میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ تعلق کیسا ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ وہ تعلق ہے, بھئی کیسا تعلق ہے, میں نے یہ سوال کیا تھا. مگر مولوی صاحب کہتے ہیں روح نکلی, مان رہے ہیں, روح اعلیٰ علیین میں ہے, یہ بھی مان رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب روح نکل جاتی ہے اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہر عقل مند انسان کہے گا کہ اس کو میت کہتے ہیں, اور اس کا عقیدہ ہے اس جسم عنصری کے ساتھ زندہ ہے. اور ادھر کہتا ہے روح نکل گئی, تعلق بالکل ختم ہو گیا, روح اعلیٰ علیین میں چلی گئی, پھر بھی زندہ ہے. اور اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ تعلق کیسا تعلق ہے. جی ہے, تو آپ نے مانا بھی, ہاں واقعی ہمارا پورا عقیدہ یہ ہے, تو اس میں نہیں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. میں نے تو صرف آپ کو کہا کہ پورا عقیدہ آپ کا یہ ہے, تو آپ نے مانا بھی, ہاں واقعی ہمارا پورا عقیدہ یہ ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ ہو یا یہ ہو, آپ پورا عقیدہ آپ کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا اور آپ نے اپنی زبان سے بھی کہہ دیا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. باقی رہی یہ بات کہ آپ کہتے ہیں تعلق تو یہی ہے, وہ تعلق کی قسم بتائیں نا, کس قسم کا تعلق ہے, کیسا تعلق ہے, کس طرح اس تعلق سے حیات پیدا ہو جاتی ہے, یا وہ جو تعلق آپ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی قسم تو ہوگی نا. ویسے ہی کہہ دینا کہ تعلق ہے, اب مجھے کیا پتا تعلق کیسے ہوتا ہے, روح کا جسم کے ساتھ کیسے تعلق ہوتا ہے, یہ تو آپ نے سمجھانا ہے نا حضرت کہ وہ کیسا تعلق ہے, ٹھیک ہے نا جی. وہ تعلق جب حضور علیہ السلام دفن نہیں ہوئے تھے اسی وقت شروع ہو گیا تھا, یا دفن کے بعد شروع ہوا ہے, یا وہ دائمی تعلق ہے تا قیامت ہے. وہ پہلے نمبر پہ تو تعلق کی قسم کون سی ہے, کس طرح کا تعلق ہے, یہ آپ نے بتانا ہے. پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ دفن سے پہلے وہ تعلق پیدا ہو گیا تھا, یا دفن کے بعد ہوا ہے, بعد کس وقت ہوا ہے, دائمی تعلق ہے یا تھوڑی دیر کے لیے تعلق ہوتا ہے پھر منقطع ہو جاتا ہے. یہ ساری باتیں آپ نے وضاحت کے ساتھ بتانی ہے. یہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے جی. لوگوں کو گمراہ تو ہم نہیں کر سکتے نا, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اس وجہ کر کے آپ پریشان نہ ہوں, آپ یہ تعلق ذرا سمجھا دیں وہ کس قسم کا تعلق ہے, کو پتہ تو چلے. جی نہیں اس ایک مرتبہ سوال کیا, اس نے جواب نہیں دیا, کہتا ہے بس تعلق ہے. دوسری مرتبہ پھر سوال کیا, پھر جواب سنیں. محترم, تو میرے تو خیال میں
ہیں کہ اس حیات کو سمجھنے کے لیے پہلے حیات کی تعریف کر لینی چاہیے کہ حیات کہتے کیسے ہیں۔ تو میرے نزدیک حیات کی میں آپ کو تعریف کر دیتا ہوں، اگر آپ اس سے متفق ہیں تو ٹھیک ہے، اگر متفق نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتا دینا کہ میں اس حیات سے متفق نہیں ہوں۔ محترم، پہلی تو صورت حیات کی یہ ہے قسم کہ روح جسم کے اندر موجود ہو، روح جسم کے اندر موجود ہو، یہ حیات کی ایک قسم ہے۔ دوسری حیات کی قسم یہ ہے کہ روح جسم کے اندر موجود نہ ہو لیکن روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہو، یہ بھی حیات کی ایک قسم ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ دوسری جو حیات کی میں نے آپ کو قسم بتلائی ہے، یہی قسم حیات کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وفات کے بعد ہے۔ اور اب دیکھ لو کہ یہ یہاں کہہ رہا ہے حیات کی دو قسمیں ہیں، روح جسم کے اندر موجود ہو، نمبر 2 روح جسم کے اندر موجود نہ ہو، روح کا تعلق ہو۔ اب یہ والی جو ایک قسمیں گڑ رہا ہے، یہ قسمیں پہلے نمبر پہ تو اس کے عقیدے کو باطل کر رہی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ یہ قسمیں اپنی طرف سے گڑ رہا ہے، اس کا کہیں پہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ باقی آپ کہتے ہیں کہ وہ تعلق کب پیدا ہوا؟ تو جب یہ برزخی زندگی شروع ہوئی، یعنی جب ورود موت ہوا، موت آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کے جسم کے ساتھ تعلق بھی اسی وقت قائم ہو گیا، یعنی جس وقت موت آئی تعلق اسی وقت پیدا ہو گیا، اور یہ تعلق جی یہ ہے اصل ان کا عقیدہ کہ موت آنے کے بعد دوبارہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا۔ خدا کی قسم میں اس سے مطالبہ کرتا رہا ہوں کہ قرآن مقدس کی صرف ایک آیت یہ مانتا ہے موت کے ساتھ روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، روح اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ دوبارہ جو تعلق پیدا ہوا ہے، اس پر قرآن کی ایک آیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحیح اور صریح حدیث میں اس سے مطالبہ کرتا رہا، لیکن یہ بھاگ گیا۔ قیامت تک قائم رہے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تعلق والی زندگی ختم ہو جائے گی، اور اعادہ روح جو برحق ہے کبھی جسے دوبارہ زندگی ملے گی تو یہ قیامت تک تعلق ہوگا۔ یہ نہیں میں نے جی ابو بکر صاحب، آپ کہتے ہیں کہ میں حیات کی تعریف کر دیتا ہوں، اگر آپ کو اس سے انکار ہے تو آپ نے اس کی 2 شقیں لگائی ہیں۔ ایک تو تعلق ایک تو حیات ہے کہ جسم کے اندر روح موجود ہو، اور دوسرا یہ حیات ہوتی ہے کہ جسم کے ساتھ تعلق ہو۔ بات پھر وہی آ گئی، میں نے پوچھا کہ حیات کی قسمیں کون سی ہیں، میں نے تعلق کی قسم پوچھی ہے۔ میرا پھر وہی سوال کھڑا ہے کہ وہ تعلق کی قسم کون سی ہے، کس قسم کا تعلق ہے؟ جو دوسری حیات آپ نے بتائی ہے، وہ جو تعلق آپ کہتے ہیں کہ قائم ہوا، ٹھیک ہے، اس تعلق کے متعلق میں پوچھ رہا ہوں۔ حیات پہ تو بعد میں بات ہوگی نا، حیات ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ نے حیات کی 2 قسمیں بتائی ہیں، ایک اعادہ روح کے ساتھ، ایک تعلق روح کے ساتھ، تو میرا سوال یہ تھا کہ آپ کا جو عقیدہ تعلق روح کا ہے، تو آپ تعلق مجھے بتائیں کہ وہ تعلق کس قسم کا ہوتا ہے۔ میرا سوال پھر وہی کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو برائے مہربانی یہ جواب دے دیں۔ فلاں قسم محترم، اگر آپ کے نزدیک تعلق کی کچھ قسمیں ہیں تو آپ مجھے بتلا دیجیے کہ یہ تعلق کی اتنی قسمیں ہیں، تو پھر جی اب دیکھ لو سامعین، سوال میرا اس سے تھا، تنقید میں اس کے عقیدے کی کر رہا ہوں، اور کہتا ہے کہ تو بتا دے۔ بھائی میں کیوں بتاؤں؟ عقیدہ تیرا ہے، تو نے مجھے سمجھانا ہے کہ اس طرح کا تعلق ہوتا ہے، ایسا تعلق ہوتا ہے، کتنی بچوں والی بات ہے۔ پھر میں آپ کو بتلاؤں گا کہ میں فلاں قسم کا کہہ لوں اور فلاں کو نہیں مانتا۔ میرے نزدیک تو تعلق ایک ہی قسم ہے کہ روح جسم کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن روح کا جسم کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں نمازیں پڑھتے ہیں، درود و سلام سنتے ہیں۔ یہ دیکھ لو پھر بھی اس نے نہیں بتایا کہ وہ کیسا تعلق ہے، صرف یہ کہتا ہے کہ وہ تعلق ہے۔ بھائی ہمیں سمجھاؤ تو صحیح کیسا تعلق ہے، جب تعلق ختم ہو گیا قرآن کی روح سے، یہ خود مانتا ہے تعلق ختم ہو جاتا ہے، موت آتی ہے، پھر دوبارہ کیسے پیدا ہوا، یہ اس نے سمجھانا ہے۔ یہ اوپر لکھی ہوئی ہیں جی ابو بکر صاحب، آپ جواب دینے سے اب قاصر ہو چکے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ تعلق کا، تو آپ بتا دیں۔ میں کہتا ہوں ہمارے ہاں تعلق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو تعلق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کا عقیدہ ہے، ہمارے ہاں کوئی تصور ہو تعلق۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ اس جسم کے ساتھ جو آپ کہتے ہیں تعلق ہے، ہمارے ہاں تو اس کا تصور ہی کوئی نہیں کہ دوبارہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے، تو ہم کیسے آپ کو بتائیں؟ تعلق کا تو ہم کس میں بتائیں گے نا، یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ کس قسم کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایسا تعلق ہوتا ہے، وہ کیسا تعلق ہوتا ہے وہ آپ نے بتانا ہے، وہ کون سمجھائے گا؟
ताल्लुक होता है। भाई कैसा ताल्लुक होता है? रूह आप कहते हैं निकल गई, मौत का माना भी यही है, रूह का जिस्म से बिल्कुल जुदा हो जाना, निकल जाना, ताल्लुक टूट जाना। आप कहते हैं रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक टूट गया, रूह निकल गई, आला इल्लीयीन में चली गई। फिर अब वो आप समझाएंगे ना कि वो कैसा ताल्लुक होता है। आप जवाब देने से कासिर हैं। चलो मैं आपको और डील दे देता हूँ, ठीक है। मैं अब ये आपसे नहीं पूछता कि ये इस पे वक्त बहुत ज़ाया हो रहा है कि वो किस किस्म का ताल्लुक होता है। ये तो आप बताने से कासिर रहे। कहते हैं आप बता दें, हमारे यहाँ तो ताल्लुक को कोई तसव्वुर नहीं, तो मैं कैसे बता दूँ? अकीदा आपका है, बता मैं दूँ, सदके जाऊँ भाई। अच्छा, बाकी रही ये बात कि ताल्लुक आप कहते हैं कि हयात दो किस्म की है, एक जिस्म के अंदर रूह मौजूद हो, दूसरा ताल्लुक हो। तो मुझे बताएं हजरत कि ये आपने बात कहाँ से ली है? क्या ये वाला अकीदा कि ताल्लुक रूह के साथ हयात होती है ये कुरान से है या सही हदीस से है? ये कहाँ से आपने अकीदा लिया है? अपने अकीदे पे दलील पेश करें, और साथ में जो दो अकीदे और भी। अब सामीन आप समात फरमाएं। मैंने कहा मैं तुझे डील दे देता हूँ, मैं इस सवाल को छोड़ देता हूँ। अगर तेरे पास जवाब नहीं है मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन ये है कि अब अपने इस अकीदे पर कुरान की आयत पेश कर या हदीस पेश कर, अपने इस अकीदे पर दलील पेश कर। मैं इसे अब इसके अकीदे पर दलील मांग रहा हूँ और इसने अपने अकीदे पर दलील देना शुरू कर दी है। आगे जाके फिर ये कहेगा कि मैंने तो दलील दी नहीं। अब सुने ज़रा। दूसरा ताल्लुक हो तो मुझे बताएं हजरत कि ये आपने बात कहाँ से ली है? क्या ये वाला अकीदा कि ताल्लुक रूह के साथ हयात होती है ये कुरान से है या सही हदीस से है? ये कहाँ से आपने अकीदा लिया है? अपने अकीदे पे दलील पेश करें, और साथ में जो दो अकीदे और भी आपके, दो शिक्के, इस अकीदे की दो शिक्के और भी हैं, 3 शिक्के ऊपर लिखी हुई हैं। इन तीनों पर आपने कुरान मुक़द्दस की आयत पेश करनी है या सही हदीस पेश करनी है, ठीक है। और ये जो आप कहते हैं ना कि ताल्लुक रूह के साथ हयात पैदा हो जाती है, तो ये इस पर आप दलील पेश करें। ये आपने कहाँ से अकीदा लिया है? मन गढ़ंत अकीदा है या कुरान और हदीस से लिया है? जज़ाकल्लाह। अब अगर मोहतरम आप बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है ना, आपको बात समझ नहीं आ रही, मैं जवाब देने से कासिर नहीं हूँ। हालत नींद में देख लो, आप सिमात फरमा रहे सामीन, इसने मुझे बताया कि ऐसा ताल्लुक़ होता है, कहता है मैं जवाब देने से कासिर नहीं हूँ। अगर आपने कोई सुना है भाई, इसने मुझे बताया है भाई ऐसा ताल्लुक़ होता है, तो फिर तो ठीक है। कहता है मैं जवाब देने से कासिर नहीं हूँ, आपको समझ नहीं आ रही। भाई ये तो इतना बता रहा है कि ताल्लुक़ होता है, वो कैसा होता है ये इसने नहीं बताया। रूह जिस्म से निकल जाती है, कुरान मजीद की आयत है, ठीक है। अभी मैं जवाब देने से, मोहतरम आप बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है ना, आपको बात समझ नहीं आ रही, मैं जवाब देने से कासिर नहीं हूँ। हालत नींद में रूह जिस्म से निकल जाती है, कुरान मजीद की आयत है, ठीक है। अल्लाह तबारक, आप देख लो, इसने अपने अकीदे पर दलील देना शुरू कर दी है और कहता है हालत नींद में। इसका मेरा जो झगड़ा है वो हालत नींद का नहीं है, इख्तिलाफ हमारा है मर जाने के बाद दोबारा इस जिस्म के साथ ताल्लुक़ पैदा होना। हालत नींद जो है वो हयात दुनियावी है, और ये हयात दुनियावी का इनकार करता है, ये हयात बरज़खी पे बात कर रहा है। और ये हालत नींद जो है वो हयात दुनियावी है, फलिहाजा ये इसकी दलील नहीं बनती। मैंने इससे कहा है ये तेरी दलील ही नहीं बनती है, तूने हयात बरज़खी पर दलील देनी है, ना कि हयात दुनियावी पर। अब सुने ज़रा। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हालत नींद में भी हम रूहों को निकाल लेते हैं। अब हालत नींद में रूह जिस्म से बाहर निकल गई है। अब अगर ताल्लुक भी यहाँ पर ना माना जाए तो फिर आप मुझे बताएं कि इसको ज़िंदा कहेंगे या मुर्दा कहेंगे? ज़िंदा इसी वजह से कहा जाता है कि इस जिस्म और रूह के अंदर ताल्लुक है। इस ताल्लुक की वजह से वो दुनियावी तसर्रुफ़ के अंदर जिस्म मशगूल है, उसकी सांस आ जा रही है, वो करवटें बदल रहा है, जो है ना वो हल भी रहा है। नंबर एक तो ये है कि ये हयात दुनियावी है और ये वो ताल्लुक़ है बाद में पैदा नहीं हुआ। मौत के बाद ये माँ के पेट के अंदर जब अल्लाह ने रूह डाली तो उस वक़्त का पैदा हुआ और ये मौत के साथ ख़त्म होगा, और ये हयात दुनियावी है। ये इसकी दलील नहीं बनती। हयात दुनियावी है और ये ताल्लुक़ टूटा भी नहीं है। इसका अक़ीदा है ताल्लुक़ टूट जाता है, मौत के साथ दोबारा पैदा होता है, और ये पहला ताल्लुक़ है जो माँ के पेट के अंदर पैदा हुआ, तो इसकी दलील ये बनती नहीं थी। और दूसरे नंबर पे
اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس جسم عنصری کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، ادراک بھی ہوتا ہے، شعور بھی ہوتا ہے، دیکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر جس تعلق کی یہ بات کر رہا ہے وہ حیات دنیاوی کا تعلق ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بات قرآن سے ثابت ہو رہی ہے کہ وہ جو تعلق ہوتا ہے دنیا کی حیات کے اندر، نیند کے اندر، اس کے اندر انسان کا ادراک و شعور چلا جاتا ہے۔ انسان نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کسی بات میں مکلف ہوتا ہے۔ تو اگر یہ بات اس کی مان لی جائے تو سراسر پیچھے اس کا عقیدہ دیکھیں، اس کا عقیدہ خود اس نے آیت پڑھ کے اپنے عقیدے کو باطل کر دیا۔ تو یہ دنیاوی تعلق ہے۔ اب اسی طرح کا ایک برزخی تعلق بھی ہوتا ہے جو ہم محسوس نہیں کر سکتے، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نمازیں پڑھ رہی ہیں، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ گناہگار ہوتے ہیں ان میں بھی روح اور جسم کی اتنا تعلق ہوتا ہے، اتنا۔ یہ تو جو ہے نا ان کتابوں کے اندر، فقہ کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات ہے کہ ایک نوعیت کا تعلق ہوتا ہے، ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا کافر لوگ یا عصاۃ المؤمنین جو ہے نا فرمان مسلمان وہ عذاب کو محسوس کرتے ہیں، اور مومنین جو ہیں وہ راحت کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو تمام علماء کرام نے یہ تعلق لکھا ہے، پتہ نہیں آپ جی علماء نے لکھا ہے، پڑھ قرآن کی آیت رہا ہے اور علماء نے لکھا ہے، اور جو جن علماء کی یہ مثال دے رہا ہے وہ اور بات ہے، یہ قرآن مقدس کی اور بات ہے۔ یہ حیات دنیاوی ہے، یہ حیات دنیاوی کا انکار کر رہا ہے۔ حیات برزخی کے اندر میں نے اس سے کہا تھا کہ دو حیاتیں ہیں اس جسم عنصری کے ساتھ، ایک حیات دنیاوی ہے، ایک حیات اخروی ہے۔ اس جسم عنصری کے ساتھ تیسری کوئی حیات نہیں ہے، یہ قرآن سے میں نے ثابت کیا تھا، مگر اس کا جواب نہیں آیا۔ نے کتابیں نہیں پڑھی ہیں یا آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس کا میں ذمہ دار تو نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے آپ کو جو کہا ہے کہ اسی طرح کا تعلق برزخی بھی ہوتا ہے، جس تعلق کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء اپنے قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے نمازیں پڑھنے کو اور اس کے جو ہے نا تصرف کو، کیونکہ وہ تصرف برزخی ہے جس کے ہم جو ہے نا نہ ان کو دیکھ سکتے ہیں نہ ان کو سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تعلق ہے۔ جی ابو بکر صاحب، آپ کہتے ہیں میں جواب دے رہا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ میں آپ فیصلہ نہیں کریں گے، وہ فیصلہ کریں گے سننے والے انشاءاللہ کہ آپ جواب دے سکیں یا نہیں دے سکے، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ کہتے ہیں کہ تعلق تمام علماء نے لکھا، بھائی میں نے آپ سے علماء مانگے ہیں، میں نے کہا کہ قرآن و حدیث پیش کرو، علماء میں نے نہیں مانگے۔ بنیاد کہاں ہے عقیدے کی؟ علماء بنیاد ہے عقیدے کی، قرآن ساری بنیاد ہے عقیدے کی۔ اچھا آگے میں آپ کو ایک اور بات کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تعلق ایسا ہے جیسے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یعنی کہ نیند کی حالت میں تعلق ہوتا ہے۔ تو حضرت جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر نیند فرماتے تھے اور نہیں سنتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوتے تھے تو کوئی بات نہیں سنتے تھے، سینکڑوں ہزاروں احادیث موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ نیند جی سامعین آپ نے سن لیا، اس کا عقیدہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی جسم عنصری کے ساتھ انہی کانوں کے ساتھ سنتے ہیں، مگر اس نے جو تعلق بتایا ہے وہ دنیا کا تعلق، اور میں نے ثابت کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں سوتے تھے نیند کی حالت میں نہیں سنتے تھے، تو خود اس کی دلیل اس کے گلے پڑ گئی اور خود اس کے عقیدے کو باطل کر رہی ہے۔ جیسا تعلق ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نیند میں اٹھ کے نماز پڑھی دنیا کے اندر؟ اور دنیا کی حیات کے اندر نیند آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اور آپ کہتے ہیں قبر کے اندر نیند ہے، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس وقت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا گیا قیامت تک وہ سوئے رہیں گے قبر کے اندر؟ تو دنیا کے اندر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، اور قبر کی بات کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ نیند کا تعلق آپ جو کہتے ہیں کہ نیند جیسا تعلق ہے وہ سنتے نہیں ہے، تو سننا ثابت کر دو نیند کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نیند کے اندر انسان ہوتا ہے تو اس کا ادراک شعور ختم ہو جاتا ہے، حس ختم ہو جاتی ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہی کانوں کے ساتھ سنتے ہیں، انہی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، اسی زبان کے ساتھ بولتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اور اسی جسم کے ساتھ اٹھ کے تصرف کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ مگر اس نے جو دلیل پیش کی اپنی ہی دلیل سے اپنے عقیدے کو باطل ثابت کر دیا ہے اللہ کے فضل سے۔ ہم نے نہیں سنا دنیا کے اندر، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ برزخ کا ایسا تعلق ہے جو ہم محسوس نہیں کر سکتے، تو حضرت محسوس نہیں کر سکتے تو پھر عقیدہ کیسے بنا لیا؟
محسوس نہیں کر سکتے تو عقیدہ کیسے بنا لیا؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کسی مدینے والی قبر کے اندر وہ زندہ ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ کیسے محسوس ہو گیا؟ آپ کو احساس کیسے ہو گیا؟ یہ اپنے ڈھکوسلے اپنے پاس رکھیں. ادھر کہتے ہیں محسوس نہیں ہو سکتا، ادھر پورا عقیدہ بنایا ہوا ہے. تو حضرت ایسے بات نہیں چلے گی. کہتے ہیں نیند جیسا تعلق ہے، تو ٹھیک ہے نیند جیسا تعلق مان، اور مان کے وہ نمازیں نہیں پڑھتے. اور میں نے آپ سے پوچھا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ تعلق کب شروع ہوا؟ دفن سے پہلے شروع ہوا یا دفن کے بعد؟ آپ نے کہا جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ موت آئی اسی وقت برزخ کی حیات شروع ہو گئی. اور یہ عبدالواحد قریشی صاحب کا بیان بھی آیا ہوا ہے، اور یہ آپ کا عقیدہ ہے. ادھر موت آئی ادھر برزخ کی حیات شروع ہو گئی. آپ نے کہا جس وقت برزخ کی حیات شروع ہوئی موت آتے ہی تعلق قائم ہو گیا. آپ کہتے ہیں قبر کے اندر نمازیں پڑھی. 2 دن اور 3 دن میرے محبوب پیغمبر، 2 دن یا 3 دن میرے محبوب پیغمبر دنیا کے اندر بغیر دفن ہوئے زمین کے اوپر پڑے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اثر پڑا رہا، لیکن اس تعلق کی وجہ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز نہیں پڑھی اٹھ کے. تو قبر کے اندر نمازیں شروع ہو گئی ہیں. جی تو سامعین یہ تھا آج یہیں تک، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے. تو یہ پہلا حصہ ہے اس گفتگو کا. انشاءاللہ العزیز میں دوسرا حصہ جلد اس کا لے کے آؤں گا. تو یہ آپ سماعت فرمائیں اور دیکھ لیں اس نے جو آیت پڑھی تھی اس نے تعلق کہا تھا نیند جیسا تعلق. اور آپ سارے جانتے ہیں کہ نیند کے اندر انسان نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ چکھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ نمازیں پڑھتا ہے، کوئی تصرف نہیں کرتا، انسان بے اختیار ہو جاتا ہے. تو اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر اسی طرح سوئے ہوئے ہیں جس طرح دنیا کے اندر سوئے ہوئے تھے، نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. سارا اس کا عقیدہ رد ہو گیا اور باطل ہو گیا اسی دلیل سے. تو انشاءاللہ العزیز اگلا حصہ انشاءاللہ دوسرا حصہ میں لے کے آؤں گا. اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کو آگے شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.